الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. نعتیہ کلام پیش کریں گے مولوی عامر عثمانی عمری، تشریف لائیں. چلا ہوں دل میں ارمان نجات اخروی لے کر، چلا ہوں دل میں ارمان نجات اخروی لے کر، براہ مدحت احمد عاجزی لے کر، براہ مدحت احمد بس اپنی عاجزی لے کر، بدامنی سے گھرا تھا عالم انسانیت جس دم، بدامنی سے گھرا تھا عالم انسانیت جس دم، حبیب کبریا آئے سلام و آشتی لے کر، حبیب کبریا آئے سلام و آشتی لے کر، جہالت کی شب دیجور کو رخصت ہی ہونا تھا، جہالت کی شب دیجور کو رخصت ہی ہونا تھا، ہیرا سے آپ جب اقرا کی آئے روشنی لے کر، ہیرا سے آپ جب اقرا کی آئے روشنی لے کر، نہ کم تھا معجزے سے لحظہ ایمان فاروقی، نہ کم تھا معجزے سے لحظہ ایمان فاروقی، منور قلب سے لوٹے گئے تھے تیرگی لے کر، منور قلب سے لوٹے گئے تھے تیرگی لے کر،
شکیب اس وقت کی تیاریاں کر لو کہ جب ہم کو شکیب اس وقت کی تیاریاں کر لو کہ جب ہم کو نبی کے ہاتھ سے پینا ہے آبے کوثری لے کر نبی کے ہاتھ سے پینا ہے آبے کوثری لے کر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے مولانا حافظ محمد ارشاد اللہ عمری، امام و خطیب، اور آپ کا عنوان ہے عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی صفات. فلیتفضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم ذمہ دار اس پروگرام اور معزز سامعین اور معزز خواتین، جس عنوان پر کچھ دیر کے لیے مجھے کہنا ہے وہ ہے عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی صفات، یعنی ان کے کام، ان کے اخلاق. اصل یہ ایک عربی لفظ ہے اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اولو الالباب کا تقریباً 16 جگہ ذکر کیا ہے. مختلف آیتوں میں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت حاصل کرنے والے یہ عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں. اور کہیں یا اولی الالباب یا لأولی الالباب. میں انشاءاللہ ان آیتوں کو ذکر کروں گا. تو بہر صورت عربی زبان میں لب یا لباب یہ کہتے ہیں عقل کو، یعنی کسی چیز کی اصل اور خالص جو چیز ہوتی ہے اس کو لب کہا جاتا ہے. تو اسی سے عقل جو ہے انسان کے اندر ایک اہم چیز ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے حیوانات کو انسانوں کو متمیز کیا ہے. ورنہ حیوانات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت ساری ایسی ہیں جو انسان سے بھی زیادہ ضخیم ہیں، بڑی ہیں اور قوت میں، طاقت میں زیادہ ہے. مگر انسان کے اندر یہ جو عقل کی جو چیز ہے، لب، اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے اس کو انسان کے درجے کو بلند کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز بخشا ہے اسی عقل کی وجہ سے. یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان تمیز کرتا ہے کہ خیر و شر، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا بہتر ہے کیا بھلا ہے کیا برا ہے، اور کیا نفع پہنچانے والا ہے کیا نقصان دینے والا ہے. اس کے درمیان جو تمیز کرتا ہے، تو یہی عقل کی وجہ سے، یہ ادراک کی جو قوت ہے یہی عقل کی وجہ سے اس کو حاصل ہے. تو یہ تمیز یعنی ہر وہ چیز حال میں یا معال میں، یعنی حال یا پھر مستقبل، پریزنٹ یا فیوچر،
میں جو بھی چیز انسان کو نفع دینے والی ہے اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو بھی چیز نقصان پہنچائے گی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بچانا ہے۔ تو یہ ہے لب اور عقل، یعنی عقل سلیم، صحیح عقل۔ تو یہ اولو الالباب کا لفظ قرآن مجید میں 16 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو 4 رئیسی معنوں میں، یعنی جو اہم بیسک جو معنی ہیں اس کے درمیان یہ 4 الفاظ کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے تقوی کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کی اطاعت اور آخرت کے لیے تیاری۔ تو یہ تقوی کا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کلمے کو استعمال کیا ہے، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، میری اطاعت کرو اے عقل مندو، اے ہوشیار بندو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہ تقوی کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ علامہ محمد رشید رضا رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جس کے اندر تقوی نہ ہو تو اس کے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو استعمال کیا ہے عقل مندوں کے ساتھ، ہوشیار بندوں کے ساتھ، سمجھدار لوگوں کے ساتھ۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ تو محمد رشید رضا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت وہ بندہ نہیں کرتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کے اندر لب اور عقل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تذکر اور تدبر، تذکر کے معنی نصیحت حاصل کرنا، تدبر غور و فکر کرنا، سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھ کر اس پہ تدبر کرنا۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں کا ذکر تقریباً 9 جگہ کیا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب۔ اور بھی جگہ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اولو الالباب کو، تذکر جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا تدبر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے، تو یہ کون ہیں؟ سمجھدار لوگ ہیں، عقل سلیم والے ہیں۔ تو 9 جگہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں اولو الالباب کو استعمال کیا ہے، جو تذکر، نصیحت حاصل کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو رئیسی معنی ہے، جو بیسک معنی ہے اولو الالباب کے ساتھ، وہ ہے تفکر اور اعتبار۔ تفکر کے معنی فکر کرنا، اپنی فکر کو، اپنی عقل کو عمل میں لانا۔ اعتبار عبرت حاصل کرنا، پچھلی امتوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جو قصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا۔ یہ عبرت حاصل کرنے والے اور اپنی فکر کو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ آسمان، یہ زمین، اس میں فکر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا۔ تو یہ جو ہے کون لوگ کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصے ذکر کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ ذکر کیا، پھر آخری میں یہ کہا کہ ان کے قصے میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو ایک تیسرا معنی جو ہے اولو الالباب، عقل مند جو فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی فکر کو استعمال کرتے ہیں، اپنے فکر کو عمل میں لاتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی عقل کو
استعمال میں لاتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں. اور چوتھا معنی جو اس اولو الالباب کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ بندے یستمعون القول، جو کلام کو، قول کو، قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں. نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس کے احسن کی حسن اتباع کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، اور یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. تو آپ لوگ جو ابھی اس اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں، اس آیت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اولو الالباب ہیں، سمجھدار ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کو نکال کر، اپنی دوسرے کاموں کو چھوڑ کر یہاں اس اجتماع میں کچھ نصیحت کی باتیں سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس حاضر ہونے کو قبول فرمائے. تو ان کی جو صفات ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا 16 مرتبہ اولو الالباب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو یہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار لوگ، ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں ایک جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ان کی 8 صفات کو ذکر کیا ہے، جو میری تقریر کا اصل موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. کیا وہ آدمی، وہ شخص جو جانتا ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے، الحق، کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید تمہاری طرف نازل ہوا ہے، یہ جو وحی نازل کی گئی ہے، اس وحی میں، اس قرآن مجید میں جو اخبار ہیں، جو خبریں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، صدق ہیں. اور جو احکام ہیں، جو اوامر اور نواہی، جن کا حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو اور یہ ان کاموں سے بچو، یہ عدل پر مبنی ہے. تو یہ اخبار حق ہیں، صدق ہیں، اور یہ احکام عدل ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تو یہ جو آدمی کو اس کا علم ہے، تو یہ، اور وہ آدمی جو اندھا ہے، جو اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا، اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتا، اپنے دل کو استعمال نہیں کرتا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، بصر کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ان آلات کو، ان حواس کو وہ استعمال کر کے حق کو نہ پہچانے، تو یہ اور وہ جو جانتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کہا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی، ہوشیار لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر کیا. پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پیٹ سے نکال کر یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، جیسا سورہ میں ذکر ہے، سورۃ الاعراف میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تمام بنو آدم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کا اللہ نے عہد لیا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اللہ تعالیٰ نے تمام بنو آدم سے یہ عہد لیا، مگر اس کو لوگ جو ہے دنیا میں آ کے بھول گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دیا تو وہ اس عہد کو یاد کیے، پورا کیے. تو ایک عہد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یا دوسرا عہد میں جو ہے وہ تمام اوامر
नवाही, अल्लाह ताला के जो जो अहकामात हैं तमाम भी उसमें शामिल हैं। या ईमान कहते हैं, ईमान और नुज़ूर यानी कसमें, कसमों को पूरा करना। ये जो मन्नत मानते हैं, नजर मानते हैं उनको पूरा करना, नजरों को पूरा करना, और उमूमन अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करना, ये अल्लाह ताला का आहद है। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह ताला के अहद को, उसके मीसाक को अल्लाह ने जो हमसे लिया है उसको ये अक्लमंद लोग, समझदार लोग पूरा करते हैं। ये इनकी पहली सिफत है, पहली आदत है, इनको हमेशा इसकी फिक्र होती है कि अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं। और भी कई आयतों में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। सूरह माइदा की पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, बनी इसराइल में अल्लाह ने कहा वऔफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह के अहद को पूरा करो, बेशक अल्लाह ताला का अहद तुमको क़यामत के दिन इसके ताल्लुक से सवाल होगा, पूछा जाएगा। तो अल्लाह के अहद को पूरा करना, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुदून अल मीसाक, और ये मीसाक को, अहद व पैमान को नहीं तोड़ते। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ने जैसा यूफून बिअहदिल्लाह कहा है कि अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, तो वला यनकुदून अल मीसाक में बंदों का जो अहद है, तो पहले में जो है खालिक के साथ, हमारा जो अल्लाह है, जो हमारा रब है, खालिक है, उसके अहद को पूरा करते हैं, और वला यनकुदून अल मीसाक, और दूसरे अहद को नहीं तोड़ते, यानी बंदों के साथ जो अहद व पैमान करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको भी ये पूरा करते हैं। हर सूरत पहले हिस्से ही जो है वो अहद भी, वो भी शामिल है, यानी अल्लाह के अहद को भी पूरा करना है, और बंदों के दरमियान मुआमलात में जो वादे होते हैं, खरीद फरोख्त में या लेन देन में जो भी अहद व पैमान होता है उसको पूरा करना ये जरूरी होता है। तो ये अक्लमंद लोग इसको पूरा करते हैं। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुदून अल मीसाक, तो ये पहली सिफत है अक्लमंदों की। दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने उसके बाद की आयत में कहा, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, ये वो लोग हैं जो उन चीजों को जोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला किन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया, इसका जो मशहूर माना है सिला रहमी, रिश्तेदारी को जोड़ना, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटे का, ऐसे जितने भी हैं, चचा खाल, खानदान जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो रिश्तेदारी को जोड़ना है, रिश्तेदारी को नहीं तोड़ना है। तो ये इसका असल माना है, और इसकी बहुत जो है शरीयत में बहुत सारी इसकी अहमियत बताई गई है, इसकी फजीलत बयान की गई है। हदीस में है कि जो है जो सिला रहमी को जोड़ता है अल्लाह ताला उसको जोड़ता है, जो सिला रहमी को, रिश्तेदारी को काटता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको काट देता है। ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें सिला रहमी की फजीलत बयान की गई है, और कता रहमी, रिश्तेदारी को तोड़ने की वईद सुनाई गई है। तो एक माना इसका यह है कि ये जो अक्लमंद लोग हैं रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। और दूसरा माना, उमूमी माना, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिया है कि दीन को कायम करते हैं, दीन में तफरीक नहीं करते, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूलों पर ईमान रखते हैं, रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। तो ये दीन को कायम करना, शरीयत को कायम करना, तो इसको भी इसमें जोड़ने में मुफस्सिरीन ने शुमार किया है। तो दूसरा माना यह भी है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि। रसूलों के किसी दरमियान तफरीक नहीं करते, सब रसूल जो है अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद को लेके आए। अगरचे कि शरीयत में कुछ इख्तिलाफ रहा, इबादत के तरीकों में इख्तिलाफ रहा, मगर सब की दावत अल्लाह ताला की तौहीद,
اللہ تعالیٰ کو کی توحید ایک اللہ کی طرف سب انبیاء کرام دعوت دیتے رہے. تو یہ پورے دین پہ بھی جو ہے اس کا شمار ہے. صلہ کے معنی یہاں پہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل میں یہ بھی ایک معنی ہے کہ عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ یہ ہر اس چیز کو جوڑتے ہیں جن کا جوڑنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ تیسری صفت عقل مند لوگوں کی، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں. خشیت میں جو ہے علم ہوتا ہے، یعنی علم کے ساتھ ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، ایک عام معنی ڈرنے کا عام معنی بھی ہے عربی زبان میں. خوف بھی بولتے ہیں ڈرنے کو، اور خشیت بھی بولتے ہیں ڈرنے کو. مگر خشیت جب کہا جاتا ہے تو خشیت کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ، یعنی یہ وہ بندے ہیں، عقل مند لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پورے علم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے افعال کو، اس کی قدرت کو، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تو عقل مند اور ہوشیار بندوں کی یہ تیسری صفت ہے کہ اپنے رب سے وہ پورے علم کے ساتھ ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. اعمال کو تولا جائے گا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بندہ کامیاب ہے، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ حساب، اور حدیث میں آتا ہے کہ من نوقش الحساب عذب، اگر کسی کا حساب جو ہے من نوقش، مناقشہ کیا جائے، تم نے یہ کام کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا مناقشہ اگر قیامت کے دن کیا جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اور جو حساب یسیر کا جو لفظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استعمال کیا، حساب یسیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اپنے نیک بندوں پر ان کے اعمال کو بس دکھائے گا، حساب نہیں لے گا یہ کیوں کیے کیوں نہیں کیے، مگر پورے اعمال کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنا کوئی عمل، کوئی ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو کتنا احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں، کتنے احتیاط کے ساتھ وہ کوئی کام کرتے ہیں، کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے. مگر اللہ کے پاس جو ہے یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمارے یہ پورے اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. یصدر الناس یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے. تو سوچئے ہم کو کتنے تقوی کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ ہم کو عمل کرنا ہے، اور کتنے احتیاط اور کتنا ہم کو دور رہنا ہے برائیوں سے، گناہوں سے. تو وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، تو یہ چوتھی صفت ہے عقل مندوں کی کہ ہمیشہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میرا عمل کا حساب ہوگا. لہٰذا مجھے اپنے عمل کو، جو اچھا عمل ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، جو برا عمل ہے جس کو شریعت نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو یہ جو ہے ڈر، تو یہ چوتھی صفت ہے عقل مندوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو پانچویں صفت ذکر کیا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. صبر کیوں کیا؟ کوئی تھک کر یا پریشان ہو کر، شروع میں تو بہت کچھ یہ کیے، مطلب روتے رہے، چلاتے رہے، پیٹتے رہے، بعد میں جب تھک گئے تو صبر بولے کہ میں صبر کرتا ہوں، ایسی بات، یہ صبر نہیں. صبر جو ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب پہلا صدمہ پہنچے تبھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کے واپس جانا ہے. تو اجر کی امید کرتے ہوئے پہلے ہی مرحلے میں آدمی صبر کرے. یہ جو ہے اللہ کی تقدیر پر ہوا. یہ ایک صبر کی ایک قسم ہے، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی خوشی کو چاہتے ہوئے صبر کرنا. اور یہ قسم ہے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا. اللہ کی جو بھی عبادت، جیسے نماز ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، یہ بھی صبر ہے. جیسے ابھی رمضان گزرا تو رمضان کے روزوں کی پابندی جنہوں نے کیا، یہ بھی صبر ہے. تو اللہ کی اطاعت پر جم جانا، یہ بھی جو ہے صبر کی ایک قسم ہے.
یہ اللہ کی جو محرمات ہیں، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، زنا، یہ سب جو ہے ان سے دور رہنا، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو محرمات سے دور رہنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو صبر کی جو 3 قسمیں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، جو تکلیف دہ تقدیر ہے اس پر صبر کرنا، یا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جم جانا، یا اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تو ان تینوں میں وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی مرضی کو چاہتے ہوئے۔ تو یہ ان کی 5ویں صفت ہے۔ عقل مند لوگ بڑے باصبر ہوتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور 6ٹھی صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ اولو الالباب، عقل مند ہوشیار لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کے جو حدود ہیں، جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اور اس کے رکوع، سجود، خشوع، پوری نماز کی ہر چیز کو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طریقے سے نماز کو قائم کرنا، ان کے اوقات میں، اس میں سستی نہیں کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنا، اسی وجہ سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا جو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو حکم دیا ہے نماز کو قائم کرو، تو یہی ہے کہ نماز کو اس کے جو شروط ہیں، یعنی وضو اچھی طریقے سے کرنا، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، اور نماز کے جو ارکان ہیں، رکوع سجود کو مکمل کرنا، قیام قعود سب کو جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کے بدن میں بھی خشوع ہو اور اس کے دل میں بھی خشوع ہو، تو پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو یہ عقل مند لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو وہی جو نماز کو قائم میں سستی برتتے ہیں تو ان کے لیے تو سخت وعیدیں ہیں۔ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز سے غفلت برتنا، نماز کو چھوڑنا یا نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کرنا، تو یہ سب جو ہے اس پر سخت وعید ہے۔ وہی عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ 7ویں صفت عقل مندوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا، وہ انہوں نے خرچ کیا ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا، سرًا چھپا کر بھی، وعلانیۃً یا لوگوں کے سامنے بھی۔ اس میں واجبی زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، تو یہ واجبی زکوٰۃ بھی شامل ہے، یا نفلی صدقات بھی اس میں شامل ہیں، یا واجبی نفقات، بیوی پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر جو واجبی اگر نفقہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یا پھر فقراء، مساکین یا محلے والے میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نفلی صدقہ دینا، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، ان کو جو ہے پیسے دینا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ سرًا وعلانیۃً، کبھی چھپا کر دیں، اگر دینے والا اسے ڈر ہے کہ میں پیسہ دوں گا تو پھر جو ہے مجھے ریاکاری یا خود پسندی کا میں شکار ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں وہ چھپا کر دے۔ جسے اپنے آپ پر یہ ڈر ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں تو میرا دل جو ہے، میرا نفس پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مارتے ہوئے چھپا کر دے۔ یا پھر لینے والا، آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ شرماتا ہے، لینے والے کو اگر لوگوں کے سامنے دیں تو وہ شرماتا ہے، تو آپ چھپا کر اس کو دیں۔ یا پھر جو ہے باپ اپنے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے دکھا کر علانیہ طور پہ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو واجبی جو نفقات ہیں اس کو دکھا کر دینا چاہیے، جو صدقات ہیں، نفقات جو ہے نفلی ہیں، اس کو چھپا کر دینا۔ ہر صورت آدمی، یہ اولو الالباب عقل مند لوگ چھپا کر بھی اور علانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔
اور آخری جو صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. یعنی کوئی آدمی ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا معاملہ کرے تو ان کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو. کوئی ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، کوئی آپ کو محروم کرتا ہے اس کو آپ نوازو، اس کو دو. تو یہ ہے احسان. ایک معنی یہ ہے اس کا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کبھی بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، گناہ سے توبہ کر کے فوراً نیکی کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. تو یہ عقل مند لوگ اگر جن کے اندر یہ 8 صفات ہیں جو میں نے ذکر کیا، الذین یوفون بعہد اللہ، عہد و پیمان کو پورا کرنا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور صلہ رحمی کرنا، دین کو قائم کرنا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے پورے علم کے ساتھ ڈرنا، ویخافون سوء الحساب، برے حساب سے، قیامت کے دن حساب سے ڈرنا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرنا اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کی معصیت سے دور رہنا اور تقدیر پر صبر کرنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، چھٹی صفت نماز کو قائم کرنا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، انفاق، اپنے مال کو خرچ کرنا. نماز جو ہے بدنی عبادت ہے اور وہی زکوٰۃ اور صدقات یہ مالی عبادت ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور 8ویں صفت جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا. یا گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا. تو یہ 8 صفت جن کے اندر ہیں یہی جو ہے عقل مند ہیں، ہوشیار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کا انجام ذکر کیا کہ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین انجام ہے، آخرت میں بہترین انجام ہے. جنات عدن یدخلونہا، کہ ان کے لیے جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس میں وہ مقیم رہیں گے. جنات عدن یعنی اقامہ، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو نیک تھے اللہ تعالیٰ ان کو ملائے گا تاکہ ان کی خوشی پوری ہو جائے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کے داخل ہوں گے، داخل ہو کے ان کو سلام کریں گے، ان کو مبارکبادی پیش کریں گے. کیوں؟ کس فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ کر ان کو سلام کریں گے. اگر ہم کو جو ہے اس دنیا میں کوئی مندوب آ جائے وزیر کی طرف سے، مدیر کی طرف سے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کوئی اچھا پیغام لے کے آتا ہے مندوب تو وہاں پہ فرشتے جو ہے خوشیاں لے کے آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان عقل مند لوگوں کے پاس. تو یہ عقل مند لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہی عقل مند ہیں. اور حدیث میں بھی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے کر دے. وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ تعالیٰ پر بہت امیدیں رکھ کے بیٹھ جائے. تو یہ جو ہے حدیث میں بھی الکیس عقل مند جو ہے اس آدمی کو کہا گیا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے. مگر آج کل دنیا کا جو ہے معیار الگ ہے. دنیا میں آدمی دین دنیا نہیں دیکھتے، تمیز نہیں. لوگ جو ہے جو پڑھنے میں اچھا ہے تو سمجھتے کہ وہ عقل مند ہے، اور سیاست میں تو جو جتنا مکار ہوتا ہے، جتنا جھوٹا ہوتا ہے، اتنا جو ہے وہ عقل مند ہے، ہوشیار سمجھا جاتا ہے. دنیا کا معیار الگ ہے. مگر قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارا خالق ہے وہ جن کو عقل مند کہہ رہا ہے حقیقت میں وہی عقل مند ہے. تو لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جن کو اولو الالباب کہا ہے ان میں ہم کیسے شمار ہمارا ہو سکتا ہے، اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اولو الالباب کی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس کے نیک بندوں میں سے بنائے. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
ان بندوں میں سے ہمارا شمار فرمائے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیراً. اب تک آپ لوگ عقل مند لوگوں کی صفات، سمجھدار لوگوں کی صفات کو سن رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم دے، سمجھ دے، اور قرآن نے حقیقی معنوں میں جنہیں عقل مند بتلایا ہے انہیں عقل مندوں میں ہمارا شمار فرمائے. اس کے بعد ایک نظم ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ایک آخری تقریر ہوگی. میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں مولوی نذیر احمد عمری مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار ہیں شیخ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. محبت مودت کی تفسیر تو ہے، محبت مودت کی تفسیر تو ہے، پیام عقیدت کی تحریر تو ہے، پیام عقیدت کی تحریر تو ہے. میں بیمار غم ہوں محبت کا مارا، میں بیمار غم ہوں محبت کا مارا، شفا جس سے پاؤں وہ اکسیر تو ہے، شفا جس سے پاؤں اکسیر تو ہے. یہ مذکورہ 2-3 اشعار سے مراد قرآن مجید ہے. سہانی سی راتوں میں جو میں نے دیکھا، سہانی سی راتوں میں جو میں نے دیکھا، اسی خواب رنگی کی تعبیر تو ہے، اسی خواب رنگی کی تعبیر تو ہے. تصور میں میرے تیرا عکس روشن، تصور میں میرے تیرا عکس روشن، میرے دل کی چوکھٹ کی تصویر تو ہے، میرے دل کی چوکھٹ کی تصویر تو ہے. شب ظلمت یاس چھائی ہوئی ہے، شب ظلمت یاس چھائی ہوئی ہے، نئی صبح روشن کی تنویر تو ہے، نئی صبح روشن کی تنویر تو ہے. لگا دل نہ اس سے یہ فانی جہاں ہے، لگا دل نہ اس سے یہ فانی جہاں ہے، سرائے ہے یہ اور رہگیر تو ہے، سرائے ہے یہ اور رہگیر تو ہے. سیاست کے ہاتھوں لٹا حسن جس کا،
موجودہ حالات پر. سیاست کے ہاتھوں لٹا حسن جس کا، سیاست کے ہاتھوں لٹا حسن جس کا، وہ مظلوم و مجبور کشمیر تو ہے، وہ مظلوم و مجبور کشمیر تو ہے. عقیدت کی خاطر عقیدہ گوائے، عقیدت کی خاطر عقیدہ گوائے، جہاں لوگ لٹتے ہیں اجمیر تو ہے، جہاں لوگ لٹتے ہیں اجمیر تو ہے. کہے جا تو حافظ غزل جیسی چاہے، کہے جا تو حافظ غزل جیسی چاہے، نہ غالب نہ حالی نہیں میر تو ہے، نہ غالب نہ حالی نہیں میر تو ہے. جزاک اللہ خیراً. اس کے بعد پروگرام کی آخری تقریر ہے. انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پروگرام ختم ہوگا. میں مولانا محبوب الرحمن خالد عمری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب کریں. آپ کا عنوان ہے مسلم خواتین کی صفات حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز علماء کرام وعزیز سامعین وخواتین ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، آج کی اس بزم سعید میں میرے تقریر کا عنوان ہے مسلمان خواتین کی صفات حسنہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب 22ویں پارے کی پہلے صفحے میں مسلمان خواتین کی صفات حسنہ کیا ہے اس کے تعلق سے بالتفصیل مذکور ہے. ارشاد گرامی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. دراصل اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر
اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کیا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عموماً مرد حضرات سے خطاب فرماتا ہے، خواتین کے تعلق سے خواتین سے کیوں خطاب نہیں کرتا؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نزول فرمایا، اور اس آیت میں 10 بنیادی اقدار موجود ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جو ایک مسلم مثالی خاتون کے لیے، ایک دیندار مسلمان عورت کے لیے ان صفات حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان 10 صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو یہاں ہمارا عنوان ہے مسلمان عورت کی صفات حسنہ، تو لہذا میں صرف خواتین کے تعلق سے جو باتیں انہی باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ والمسلمات، مسلمان عورت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے جیسا کہ گویا کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے مسلمان خواتین جو اسلام کے خاطر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے، قرآن و سنت کی راہ پر چلنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، تو ہر صفت کے ساتھ ایک ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں مسلمات میں سب سے پہلے میں آپ کو فاطمہ بنت الخطاب کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمر بن الخطاب کی بہن تھی جو عمر بن الخطاب سے قبل اسلام میں سبقت کر چکی تھی، اور لوگوں نے خبر دی کہ اے عمر بن الخطاب، کیا تمہیں خبر نہیں؟ کیا تمہاری گھر کی کوئی خبر نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، جاؤ تم اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن جو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکی ہے۔ اور اہل مکہ جانتے تھے کہ عمر بن الخطاب بڑے ہی جلالی شخص تھے، بہت ہی بہادر اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ اپنی ننگی تلوار لیے ہوئے فاطمہ بنت الخطاب کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت آ رہی تھی۔ جو ہی دستک دی تو تلاوت کی آواز بند ہو گئی، دروازہ کھولا گیا، اور اس سے قبل جو حضرت خباب بن عرب جو قرآن پڑھا رہے تھے فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید کو، تو عمر بن الخطاب سے ڈر کر کے گھر کے کونے میں چھپ گئے خباب بن عرب۔ تو دروازہ کھولنے کے بعد عمر بن الخطاب گھر میں قدم رکھتے ہیں، کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے کچھ آواز آ رہی تھی، بتائیں۔ تو خاموشی اختیار کی، ڈرایا، دھمکایا، یہاں تک کہ عمر بن الخطاب نے ایک تھپڑ رسید کی جس کی وجہ سے فاطمہ بنت الخطاب کا ایک کان کی بالی جھڑ گئی، اور یہاں تک کہ خون بہنا شروع ہوا۔ اس کے باوجود بھی خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ فاطمہ کو کیا ہو گیا
जो मेरी आवाज से डरने वाली और मेरी धमकियों से डरने वाली, इसके अंदर इतनी जुर्रत कहां आ गई कि जो मार खाने के बावजूद वो कुछ नहीं बता रही है। तो फिर बाद में कहा कि तुम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या चीज थी? तो बहन ने कहा कि तुम नापाक आदमी हो, तुम्हारे हाथ में जो है उन औरात को नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद उमरुल खत्ताब को एहसास हुआ कि ये कोई अजीम चीज है, फौरी गए, साफ सुथरा होकर के आए। उसके बाद जो है सूरह ताहा की आयत तिलावत की, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। हजरत खब्बाब इब्न अर्त भी जो है उठ करके बाहर आए। फिर उसके बाद जो है हजरत उमर इब्न खत्ताब को यकीन होता है कि ये कोई खास चीज है जिसकी बिना पर फातिमा बिन्तुल खत्ताब में इतनी जुर्रत आई। तो आखिरकार वो इस्लाम कबूल करते हैं और दौड़ते दौड़ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुंचते हैं। सहाबा इकराम बैठे हुए, अल्लाह के रसूल से सहाबा इकराम कहते हैं, अल्लाह के रसूल उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो उसको, आने दो। जबकि इस्लाम नया था, मुसलमान कमजोर थे और इस्लाम की कुव्वत के लिए एक बहादुर शख्स के हक में दुआएं हो रही थी और कोशिशें जारी थी। तो उनकी इत्मीनान हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उमर इब्न खत्ताब ये किसी नेक इरादे से आया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि छोड़ दो उसको। अंदर गए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या माजरा है? कहा कि मैं कलीमा पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कलीमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इसका सबब फातिमा बिन्तुल खत्ताब बनी। तो लिहाजा कहने का मकसद यह है कि मुसलमान औरत अपने घर के मुआशरे को अपनी ईमानी कुव्वत के जरिए से सुधार सकती है। और इसी तरह मिसालें बहुत है, सिफात ज्यादा है, तो लिहाजा मैं मजीद फिर इसी तरह जो मुमिनात वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें। मोमिना औरतों के ताल्लुक से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल की, अबू जहल ने उनके साथ तरह तरह की अजियतें दी, यहां तक कि वो शहीद हो गई। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का से जबल सौर तक अल्लाह के रसूल के लिए और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हर दिन जो तोशा ले जाया करते थे। और ये क्या चीज थी, जहां तक पहुंचने के लिए कोई बहादुर शख्स भी जो हिम्मत नहीं करता था, वो उनकी ईमानी कुव्वत थी जिसकी बिना पर हर दिन रातों रात जो है दोनों को तोशा पहुंचाने के लिए निकला करते थे। वो अस्मा बिन्त अबू बकर है। फिर इसी तरह वल कानितीन वल कानितात, फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें। तो इसके एक मिसाल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश को जो है ज़ैद बिन हारिसा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। जो इस बात को सुनना था, ज़ैनब बिन्त जहश और उनके भाई गैरत में आ गए कि ज़ैद बिन हारिसा गुलाम है और हमारे एक ऊंचा खानदान है, कैसे हो सकता है? तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल की, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु। किसी मोमिन और मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए ज़ेद नहीं देता जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला हो जाए, और उसके फैसले को तस्लीम करना जरूरी है। जब यह आयत नाजिल हुई तो इस हुक्म के सामने सरे तस्लीम खुम करते हैं हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, यहां तक के जो है उनका निकाह जो है ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता है। और इसी तरह वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच कहने वाले मर्द, सच कहने वाली औरतें, सच कहने वाली औरतें, और इनके ताल्लुक से बेशुमार वाकयात हैं। इनमें से
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस सुनाना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अफजल लोग कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मखमूमुल क़ल्ब सदूकुल लिसान। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो जानते कि सदूकुल लिसान क्या, यानी रास्त को सच कहने वाला शख्स, मगर मखमूमुल क़ल्ब क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा तक़ी अन्नक़ी ला गिल्ला वला बग़या वला हसद, के मखमूमुल क़ल्ब उस शख्स को कहते हैं कि जो अन्नक़ी, जो पाक हो, जिसका अकीदा दुरुस्त हो, अन्नक़ी पाक हो, अत्तक़ी अल्लाह से डरने वाला बंदा हो, ला गिल्ला वला हसदा वला बग़य, ना उसके अंदर कीना कपट होता है, ना हसद होती है, और ना किसी के खिलाफ बुरी नीयत रखता है। तो ये सिफात बताए। तो इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अमर इब्न अल-आस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा हम मजलिस में बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई शख्स इस दुनिया में चलती फिरती जन्नती शख्स को देखना चाहता है तो अभी एक शख्स का गुजर होगा, तुम उसको देख लेना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद सहाबा इकराम जो है इंतजार में थे। तो अचानक एक सहाबी जो है अपने बाएं हाथ में जो अपना चप्पल थामे हुए मजलिस के सामने से सलाम करके गुजर गए। दूसरे दिन भी ऐसे ही, तीसरे दिन भी ऐसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बाद सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ कि इनके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती करार दिया। तो एक सहाबी रसूल कहते हैं कि मुझे इरादा हुआ कि इनके अंदर कौन सा ऐसा अमल है अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नती करार दिया। तो उसके बाद कहते हैं कि मैंने उनका पीछा किया यहां तक कि उनके घर में दाखिल हुआ और उनके साथ जो 3 रातें गुजारे, तो देखा कि कोई ऐसा खास अमल नहीं है जैसे सहाबा इकराम का आम अमल है, उनका भी वही अमल है, कोई खुसूसी इबादत नहीं, कोई खुसूसी अज़कार नहीं। तो फिर उसके बाद 3 दिन उनके साथ उनके घर में रात गुजारे। तो उसके बाद आखिरकार मजबूर होकर के उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे हक में जन्नती होने की गवाही दी कि तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा वजीफा है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने 3 रातें जो देखी वही अमल है, मेरा कोई खास अमल नहीं। फिर उसके बाद आखिर में उन्होंने ये खास अमल बताया, वो ये है कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पर जाता हूं तो अपने किसी मोमिन भाई के ताल्लुक से अपने दिल में ना कोई कीना कपट होता है, ना हसद होता है, ना मैं उनके ताल्लुक से कोई बुरा इरादा करता हूं। बस मेरी यही खूबी है, दूसरा और कुछ नहीं। तो लिहाजा मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन इस बात पर गौर करें, कितनी अहम चीज है जो हमारे मुआशरे में नापैद है और यह अमल हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। लिहाजा हम जो है अपने दिलों को साफ सुथरा रखें और अपने आप को गुनाहों से पाक करने की कोशिश करें। और इसी तरह फिर उसके बाद वस्साबिरीन वस्साबिरात के सबर करने वाले मर्द, सबर करने वाली औरतें, के सबर करने वाली औरतें मिसालें बेशुमार है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब एक बच्चे का फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे फला बंदे के पास। तो जब फरिश्ते पहुंचते उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से सवाल करता है कि मेरे बंदे ने क्या कहा। तो फरिश्ते कहते हैं कि हमीदक वस्तरजा, अल्लाह उस बंदे ने तेरी तारीफ बयान की और उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दुआएं पढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कबज़तुम समरत फुआदी, यानी
उसके दिल के टुकड़े को तुमने छीन लिया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि इब्नु ली अब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द, यानी उस माँ बाप के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उस घर का नाम होगा बैतुल हम्द। तो लिहाजा जब घर में कोई ऐसी मुसीबतें, कोई ऐसी परेशानियां, नागहानी आफतें आती हैं तो उस पर सब्र करे, इन्ना लिल्लाह का दुआ पड़े और सब्र के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। अस्सब्र इंद सदमतिल उला, जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो पहले मरहले में जो है सब्र करना चाहिए। मिसालें बहुत है। और इसी तरह वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत, यानी अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली बंदियां, उनके ताल्लुक से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया मशहूर है कि कासिम बिन मोहम्मद उनके भतीजे कहते हैं कि एक मर्तबा जो है मैं अपनी किसी जरूरी काम से जो है मैं बाजार की तरफ चल पड़ा, तो मैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देख रहा कि वो नमाज में खड़ी हुई है और दुआ ये आयत पढ़ रहे हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेपाया एहसान है, व वक़ाना अज़ाबस समूम, और उसने झुलसा देने वाली गर्म हवाओं के अजाब से अभी बचा लिया। ये आयत को पढ़ रही है, रो रही है। तो यहां तक कि कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं थक गया सुनते सुनते, यहां तक कि मैं अपने काम के लिए मैं वापस चला गया। फिर कुछ देर के बाद वापस लौटा, देखता हूं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज में खड़ी है और इसी आयत को जो है दोहरा रही है। और इसी तरह वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। खुलफाए राशिदीन के वफात के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, तो वो 1,80,000 दिरहम बतौर हदिया उनको पेश करते हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो सारा माल जो शाम होने से पहले जो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर देते। रोजे से थी, उनकी खादिमा से कहती है कि इफ्तार का वक्त हो गया, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दे। तो खादिमा कहती है कि घर में सिर्फ रोटी और तेल है। फिर उसके बाद वो कहती है कि इन जो 1,80,000 दीनार थे उनमें से कुछ दीनार बचा लेते और उसके जरिए से हम गोश्त खरीदते। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अज़वाज मुताहिरात से कहा कि मुझसे सबसे पहले वाली मिलने वाली औरत वो जुल यदैन है, बितूल यद, यानी लंबे हाथों वाली। अज़वाज मुताहिरात ने इस बात को सुन लिया, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हो गया। और सहाबियात कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हम अज़वाज मुताहिरात सारे जो अपने हाथों को जो दीवारों को लगा लगा करके नाप करके देख रहे थे। अब जब देख रहे हैं कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो पस्तखत थे और उनके हाथ छोटे छोटे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहां तक कि जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल होता है तो उसके बाद उन्हें समझ में आता है तूल यद से मुराद जो है अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका करने वाली। लिहाजा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदकात व खैरात किया करते थे और इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। और इसी तरह वस्साइमीन वस्साइमात, रोजेदार मर्द, रोजेदार औरतें। और इसके ताल्लुक से रोजे के ताल्लुक से नफली रोजे और फर्जी रोजों के ताल्लुक से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अगरचे के सफर में जो है रोजा रुखसत है, रमजान के रोजों की रुखसत है, रमजान मुकम्मल होने के बाद उसको कज़ा कर सकते हैं, पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रोजा रखने में जिस कदर जो लज्जत जो खुशी महसूस करते थे और वो कहते थे कि रमजान सफर की हालत में भी जो है मुझे थकान महसूस नहीं होती, लिहाजा जो मैं अपने रोजों को पूरा किया करते थे। और आखिर में वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात,
اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو اس کے تعلق سے حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ تھے، شاہ مصر کے سامنے تنہائی میں ان کو پیش کیا گیا اور وہ شاہ مصر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو فوراً وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہے، اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر. حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام جو دعا کرتی ہے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اے اللہ اس کافر کی مسلط ہونے سے مجھے بچا لے. تو دعا کرتی ہیں تو وہ شاہ مصر جو برائی کا ارادہ کیا قریب آ رہا تھا تو اس پر غشی طاری ہوتی، پھر نیچے گر جاتا ہے، پھر دوبارہ اٹھتا ہے، پھر برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر نیچے گر جاتا ہے. تو آخرکار وہ مجبور ہو کر کے انہیں رہا کر دیتا ہے. اور یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں بلکہ بطور تحفہ حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کو جو تحفے کے طور پر جو پیش کرتا ہے اور آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے بطن سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. پھر اسی طرح وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کے مانند ہے. اور اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ملتی ہے. اور اسی طرح مسلمان عورت کو اپنے رب کے ساتھ کامل ایمان رکھنا چاہیے. عبادات کے معاملے میں نفلی عبادت، فردی عبادت، نفلی عبادت اور اخلاق، معاملات، لین دین اور دینداری، حیا، غیرت کا معاملہ ہونا چاہیے. مگر افسوس کا معاملہ ہے کہ آج کل ہماری مسلم عورتیں جن کا لباس، جن کی اوڑھنیاں قرآن و سنت کے خلاف میں جا رہی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا بھی پڑتا ہے کہ ان کے شوہریں دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیویاں بے نقاب، چہرے میک اپ کے ساتھ اور پورے حسن و جمال کے ساتھ مردوں کے ساتھ میں نکلنا، مردوں سے گفتگو کرنا، بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، تو ان کی موت سے پہلے جو ان کا ایمان کا جنازہ اٹھ چکا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسمنۃ البخت المائلہ لم يدخلن الجنہ ولم يدخل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلت والی عورتوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے چلن میں، اپنی گفتار میں اور اپنی زیب و زینت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونے کی تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی جو محسوس نہیں کریں گے. تو لہذا مثالی عورت، مثالی بیوی، مثالی بیٹی بننے کے لیے قرآن نے، اسلام نے جو شرم و حیا کا غازہ عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد جو ہے مسلمان عورت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے.
اور اس کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں، احادیث ہے. صرف ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں. ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض اللہ بھی ناراض. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیٹیاں ایسی ہے جو ماں باپ کی راحتوں کی، عزت کی، مرتبے کی، ضرورتوں کی خیال نہیں رکھتی ہے. تو لہذا میں وقت کا لحاظ کرتے مختصر کرتے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد مسلمان عورت جو ہے اپنے خاوند کے ساتھ، مسلمان عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس کی ضرورتوں کا جسمانی، روحانی اور اس کی راحتوں کا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. اور مسلمان عورت اپنے اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے؟ انصاف کا معاملہ، پیار محبت کا معاملہ، تربیت میں درست قرآن و سنت کی راہ پر، اور اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرنا، اپنے اولاد کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا. تو اس کے تعلق سے جو ہے واقعات بہت ہے. مختصر عرض یہ ہے کہ جو دور جانے سے پہلے 1400 سال کے واقعے بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو حال کا واقعہ ہے کہ پاکستان میں سماجی خدمات کے لیے ایک عیدی اولڈ ایج ہوم کے نام سے، جس کو قائم کرنے والے، جس کے فاؤنڈر جناب عبد القادر صاحب ہیں. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کو جو ہے خدمت خلق کا جذبہ یہ کیسے ہے آپ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، اسکول کو جاتا تھا، تو اس وقت میری ماں جو ہے 2 پیسہ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا 1 پیسہ تم اپنے لیے استعمال کرنا، اور دوسرا جو پیسہ ہے اس پیسے کو اپنے بچوں میں، جو غریب مسکین بچے ان کو ادا کرنا. تو کہتے کہ کبھی میں اپنے غریب بچوں کو دے دیتا، کبھی بازار میں کوئی چیز پسند آئی تو وہ پیسہ میں خود بھی کھا لیتا. جب گھر پہ واپس پہنچتا والدہ پوچھتے کہ میں نے 2 پیسہ تمہیں دیا تھا تو کیا کیا اس نے؟ نہیں، میں نے آج پورا پیسہ سے میں خود بازار میں خرید کر کے کھا لیا. تو ماں جو ہے ان پر اس قدر ناراض ہوتی ہے. کیا تمہیں اللہ کا ڈر خوف نہیں کہ تم کو بچپن سے ہی جو ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا پیسہ کھانے کی، پیسہ ہڑپ کرنے کی عادت رچ لگ گئی تھی؟ تو وہ بات وہ کہتے ہیں عبد القادر صاحب کہ مجھے وہ بات جو میرے ذہن میں ایسا تکلیف دے رہی تھی، تو اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا خدمت خلق کا جذبہ میرے اندر بیدار ہوا، یہاں تک کہ جو ہے اس کے بعد میں پاکستان میں جو وہ عیدی اولڈ ایج ہوم کے نام سے قائم کیا، جو آج ساری دنیا میں جو مشہور ہے. بے شمار بے سہارے والدین اور غریب مسکین لاچار لوگ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے گود میں پلنے والے اسماعیل، جب ہم اس واقعے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، مکے میں جو صفا مروہ، جمرات اور وہاں کے جو مشعر حرام، جو بیت اللہ کا طواف کرنا، وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانیاں یاد آتی ہیں. تو یہ کس کی محنت تھی؟ حاجرہ علیہ السلام، جو اپنے گود میں پلنے والے بچے کو ایسی تربیت دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقع قرآن مجید میں ذکر کیا. تو اس کے تعلق سے علامہ اقبال کہتے ہیں سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو لہذا ماں اپنے اولاد کی تربیت میں بہت ہی بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. ورنہ جو ہے اگر مائیں آج کل جو میڈیا کی وجہ سے ماں باپ جو اپنے اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے چور، ڈاکو، زانی، شرابی اور بڑے بڑے الزامات ہمارے بچوں پہ آ رہے ہیں.
क्योंकि माँ बाप की लापरवाही, रातों में जो बाजारों में जो सड़कों पे 2-2, 3-3 बजे सड़कों पे घूमते हुए नजर आते। तो लिहाजा बहुत ही अहम मामला है तरबियत, और बच्चों को मामूली ना समझे और उनको कमजोर ना समझे। बच्चे का दिल साफ सुथरा होता है, घर में, घर की 4 दीवारियों में बच्चे जो कुछ भी देखते हैं तो उसको जो है अजबर उनको जहनों में बैठ जाता है। तो लिहाजा अब बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से हद दर्जा ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह मुसलमान औरत अपनी बहू और दामाद के साथ यानी किस तरह से एहतमाम करना चाहिए कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिजमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा वलिमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। यानी जब कोई औरत अपने लिए बहू का इंतखाब करती है तो एक दीनदार बहू का इंतखाब करे। अगर उसके बजाय अगर उसके हुस्न व जमाल के पीछे पड़ करके अगर उसको अपना बहू बनाती है तो घर की खुशियों को जो है तबाह बर्बाद कर सकती है। तो लिहाजा और इसी तरह अपने बहू के साथ प्यार मोहब्बत का मामला करना, नसीहत का मामला करना, खैर खाही का मामला करना, अपनायत का सबूत देना। और इसी तरह मुसलमान औरत अपने दामाद के साथ जो है अच्छा सलूक करना, इज्जत का मामला करना। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि मस्जिद के सहन में लेटे हुए हैं। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान कुछ बात हो गई। हजरत अली नाराज हुए और घर से बाहर चले गए और मस्जिद के सहन में लेटे हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और कहते हैं कि कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ अबा तुराब उठ जाओ, उठ जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद का किस कदर इज्जत एहतराम किया। तो लिहाजा हम भी जो है अपने लिहाजा खवातीन से गुजारिश है कि वो अपने होने वाले दामाद का इज्जत करे, एहतराम करे, उनके खुशियों का, राहतों का, ज़मीर का ख्याल रखे। और इसी तरह से जो है आखिर में वक्त खत्म हो चुका है तो इसीलिए मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि हम जिस मकसद से यहां जमा हुए हैं, तकरीबन इशा की नमाज के बाद से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 2.5-3 घंटे का हमने वक्त लगाया। अगर हम 2 तकरीरें सुनी है और इन 2 तकरीरों में जो कुछ बातें आप लोगों ने सुनी है, ये तहिया करके उठे, ये इरादा करके उठे और पूरे इरादे के साथ कि इन कही बातों पर हम अमल करेंगे, अपने मुआशरे को सुधारेंगे, अपने बच्चों को सुधारेंगे, नेक मुआशरा कायम करेंगे और अपने इसके अलावा नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे। तो इस तरह से जो कहने की बहुत सारी बातें, तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी इस औकात को गनीमत समझे और इन कई बातों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको और तमाम हजरात व खवातीन को इन कुरान व सुन्नत और सहाबा किराम की वाक़ियात को हमने जो कुछ सुना है इन पर सुनने से ज्यादा अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीक। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन। आज हमने 2 तकरीरें, 2 नज़में सुनी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का ये प्रोग्राम बहसन खूबी ख़त्म होने जा रहा है। फिर अल्लाह के शुक्र के बाद मैं आज के जो प्रोग्राम की तरतीब देने वाले शेख मकबूल रहमान साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए मुक़र्रीरीन का इंतज़ाम किया और तिलावत, नज़्म ख़वानी और दीगर चीज़ों के लिए उन्होंने इंतज़ामात किए। अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर सिला दे। साथ ही साथ मैं मरकज़ शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद अनार का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये हाल फराहम किया जिसमें हम अपना प्रोग्राम चला सके। और आप तमाम हाज़रीन और ख़वातीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम ख़त्म। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।